جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے پھر وہی بات کہ لندن سے تو نہیں، اس وقت میں ٹریولنگ میں ہوں اور میں ایمسٹرڈیم میں ہوں۔ یہاں پہ بڑا تھوڑا سا الگ سے ہو کے کوشش کر رہا ہوں کہ لابی میں جگہ ڈھونڈی ہے، اس میں شور شرابہ نہ ہو اتنا۔ ٹریولنگ میں جو نا خبریں تو مسلسل آپ کا پیچھا کرتی ہیں، جب آپ گھوم رہے ہوں اور دل آپ کا پاکستان کے ساتھ ہو تو خبریں تو آپ کے پیچھے لگی رہتی ہیں، اور خبریں جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ مطلب اب یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فیصلے میں جو انہوں نے جو رانا ثناء اللہ کے گھر کے باہر جو حملہ ہوا ہے اور اس میں انہوں نے جو فیصلہ دیا 10 سال کی جو سزائیں دی ہیں وہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ وہ سمجھ سے باہر ہیں کہ اب ان کو عمر ایوب اور زرطال گل خاص طور پہ سزا ہو گئی ہے۔ یہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن وہاں پہ زین قریشی اور فواد صاحب بھی نہیں تھے تو ان کو ضمانت ہو گئی ہے۔ یہ جو ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے جو اس میں کچھ بندوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں اور کچھ کی نہیں ہوتی ہیں، یہ بڑا ڈسٹربنگ ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں، پوری پاکستان کی عوام کے لیے بڑا ڈسٹربنگ ہے، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اپنے آپ کو خدا کہنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے جنہوں نے سجدہ ریز ہو گئے ہیں وہ فرشتے ہیں، جو رہا ہو رہے ہیں وہ مظلوم ہیں، وہ فرشتے ہیں، اور جو اندر ہیں وہ سارے کے سارے کیونکہ انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے معافی نہیں مانگی تو ان کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ یہ صورتحال بہت ڈسٹربنگ ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو رہا ہو گئے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں رہا ہوگا۔ اب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ زین قریشی وہاں پہ موجود تھا یا فواد چوہدری صاحب وہاں پہ موجود تھے یا یہ چیزیں، لیکن دیکھیں یہ چیزیں لوگ اس بات کو سمجھیں، لوگ اس بات کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، لوگ یہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کے اندر کوئی کمپرومائز آپ نے کچھ کیا ہو۔ آپ دیکھیں زین کا پہلے بھی نام آ رہا ہے، زین قریشی کا، کہ جی زین قریشی جو شاید تھا وہ انوالو تھا، اس کی کوئی گپ شپ ہو چکی، بات چیت ہو چکی، بڑی دیر سے بعد فواد چوہدری صاحب کی یہ پوزیشن ہے، ان کو بات چیت کی جائے تو یہ کہنا ہے، یہ جو ہے نا کہ انڈیکیشن جنی اس کو زین قریشی صاحب کو بھی سوچنا ہے کہ اس وقت بہتر اندر ہونا بہتر ہے کہ باہر ہونا بہتر ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں، اگر آپ کے آنے والے دنوں کی جو سیاست ہے وہ اس بیس پہ بیس کرے گی کہ آپ کہاں کھڑے تھے۔ یہ پاکستان کی جو چیزیں ہیں وہ جو سیاست ہے، لوگوں کی جو تھنکنگ ہے، وہ سوچ ہے، وہ چینج ہو چکی ہوئی ہے، یہ آپ کو افیکٹ کرے گی۔ آپ کا باہر رہنا ٹھیک ہے یا آپ کا اندر رہنا ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ خود اپنے ان چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ قوم اپنا فیصلہ کر چکی ہوئی ہے، قوم اپنے انداز سے دیکھ رہی چیزوں کو۔ اچھا، اب یہ ہوا جی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ آ گیا، استعفے کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی ختم ہوگی۔ دیکھیں جی، پی ٹی آئی جو ہے نا، یہ آپ لکھ لیں اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی کسی حال میں بھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ عمران خان ہے پی ٹی آئی، اب آپ پی ٹی آئی کو ختم نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی بیسیکلی ایک ایسی سوچ ہے جو پاکستان میں آزادی چاہتی ہے، پاکستان میں رول آف لا چاہتی ہے، یہ سوچ اب ختم نہیں ہونی۔ یہ عمران خان کو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیں تو پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گروپ آف پیپل ہے یا مجموعہ ہے لوگوں کا، تو پی ٹی آئی اس طرح نہیں ہے۔ پی ٹی آئی ایک سوچ ہے آزادی کی، پی ٹی آئی ایک سوچ ہے رول آف لا کی، پی ٹی آئی ایک سوچ ہے سپریمیسی آف سویلینز کی، اداروں کو اپنے لمیٹیشن میں کام کرنے کی۔ یہ جو سوچ ہے یہ آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، اس سوچ کو آپ ختم نہیں کر پائیں گے، یہ تو کنفرم ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ استعفیٰ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں، کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، لیکن آپ سوچیں، یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک آئیڈیا ہے جو عمران خان نے انجیکٹ کر دیا، ٹیکا لگا دیا پاکستان کی عوام کے اندر، پاکستان کے اندر یہ لگ چکا ہے، اب آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ پاکستان کے عوام کی ایک نئی سوچ ہے پی ٹی آئی۔ باقی اگر آپ ایک مجموعے کے طور پہ بھی دیکھیں تو پی ٹی آئی عمران خان ہے، آپ عمران خان کو تو شاید ختم کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی عمران خان ہے، اور اس میں لوگ آئیں گے لوگ جائیں گے۔ آپ حیرت انگیز طور پہ دیکھیں گے جب خان صاحب باہر آئیں گے، بہت برج جو ہے نا ان کو وہ ایک طرف ہوں گے،
اور میرے جیسے ان نون لوگ بھی جو ہوں گے وہ پھر دوبارہ سے بہت سارے لوگ سامنے. ابھی آپ نے دیکھا بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں, وہ اسمبلی میں پہنچے ہیں, پہلی دفعہ پہنچے ہیں. خاص طور پہ کے پی کے میں بہت غریب آدمی, بہت ورکر ٹائپ لوگ جو ہیں وہ بھی اسمبلیوں میں آئے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح والے لوگوں نے رانو برادری بیسم پہ ووٹ نہیں دیا, رانوں نے رانوں کو نہیں دیا, رائیوں نے رائیوں کو نہیں دیا, شیخوں نے شیخوں کو نہیں دیا. یہ ایک نئی ٹرینڈ تھا, یہ نیا ٹرینڈ ہے. یہ ہے وہ پی ٹی آئی جس کو اسٹیبلشمنٹ ختم کرنا چاہ رہی. کبھی وہ سوشل میڈیا کی طرف آ جاتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. سر یہ دائیں بائیں والی کہانی ہے نہیں. اب یہ اختتام ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اب یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ اب مر چکے ہیں, وہ کب ایکسیپٹ کریں گے, وہ کب نہیں کریں گے, یہ ایک الگ سٹوری. باقی رہ گئی راجہ صاحب کی بات, سلمان اکرم راجہ صاحب کی. تو راجہ صاحب سے میری بھی ملاقات ہوئی. نہایت نفیس اور شریف آدمی ہیں, اور بڑے ہی یہ بات ان کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ وہ بڑے قابل ہیں, لیکن وہ ان کو سیاست کا اس طرح نہیں پتہ. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو اس طرح شاید حلقوں کا نہیں پتہ. وہ شاید اگر آپ کسی عام ورکر کو لے لیں اس کو زیادہ پتہ ہوگا پنجاب کا, کے پی کے کا, چیزوں کا, ایم این ایز کا, ایم پیز کا. ان کو شاید اتنا نہیں پتہ. لیکن ان کی پی ٹی آئی کو ضرورت ہے. اور پی ٹی آئی کے اندر میرا خیال ہے وہ اب فیصلہ تو خان صاحب بھی کریں گے کہ استعفیٰ ایکسیپٹ کرتے یا نہیں کرتے. لیکن عمر ایوب بھی اتنے کیپیبل تھے, یہ بھی سارے کیپیبل ہیں. تو اتنا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ چھوٹا سیٹ بیک, اس کو کہہ رہے ہیں یہ بڑا سیٹ بیک, وہ کوئی سیٹ بیک میرے خیال میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اچھا دوسرا نا, ابھی میں نے پنجابی کے ویلاگ میں شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بات کی تھی, لیکن میں بھی یہاں پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کو کچھ کتابیں جو ہیں نا وہ بھیجی گئی ہیں. اب میں ان کتابوں کو میں دیکھ کے, میں ان کے سرورق جو دیکھ رہا تھا وہ بڑے زبردست قسم کی چیزیں, میں تو حیران ہو گیا ہوں دیکھ کے. آپ دیکھیں ان کتابوں میں ایک کتاب ہے جی خلافت. اب خلافت کے اوپر یہ بک ہے, ہیو کینیڈی نام, انگریز کسی نے لکھی ہے خلافت کے اوپر. یہ خلافت کے اوپر بک لکھی ہے, وہ خان صاحب اس کو پڑھیں گے. لائف آف صلاح الدین ایوبی ایک بک ہے, وہ بھی ان کو دی گئی ہے. اب یہ اس قسم پیلسطین کے اوپر, فلسطین کے اوپر بھی کتاب دیکھیں. یہ جو چیزیں یہ انڈیکیٹ کیا کرتے ہیں, یہ اس پکچر کا آنا, اس ٹویٹ کا آنا, یہ عبید بھٹی صاحب ہیں کوئی, انہوں نے ٹویٹ کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے, یہ پاکستان کے عوام کو میسج کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص پاوے کھا رہا تھا اندر بیٹھ کے, میٹنگیں کر رہا تھا, اور ایک شخص علم کا دل دادا ہے. وہ اس کی پیاس علم سے بڑھتی ہے, اس کی جو توجہ علم, اتنی تکلیف میں بھی اس کو صرف علم کی جستجو ہے. اس کو جستجو ہے یہ جاننے کے لیے کہ آگے میں کیا بہتر کر سکتا ہوں, میں باہر نکل کیا بہتر کر سکتا ہوں. ان حالات میں بھی جب کہ بجلی کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں, صاف چیزیں کوئی نہیں اویلیبل ان کے پاس, ان تمام صورتحال میں بھی خان صاحب کی جو تمنا ہے وہ اس بات کو انڈیکیشن کرتی ہے. قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک شخص صرف علم چاہتا ہے, اور علم بھی کس چیز کا چاہتا ہے, خلافت میں کیا چیزیں بہتر تھیں جو ہم اپنے کا. یہ جو بک ہے نا, خاص طور پہ یہ بڑی جو بک ہے خلافت کے اوپر, یہ بک ہے. عمران خان سٹل اتنا کچھ کرنے کے باوجود زندگی کے سمے بھی سٹل وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ لے کے آیا تھا اس کو بہتر کی سکیا جائے. وہ کس طرح ڈیفرنٹ ہے, وہ ڈیموکریسی سے اور ان چیزوں سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے. یہ وہ مینٹل لیول ہے, یہ وہ کیلیبر ہے اس شخص کا جس کا ان بغیرتوں کے ہاتھوں سے وہ اس کو ڈسٹروائے کرنا چاہیے. یہ وہ ایک نقطہ ہے, یہ وہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ عمران خان کو ان سے منفرد بھی کرتا ہے, اور ان کی دشمنی کی وجہ بھی یہی ہے. ان کی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں میں علم اور شعور آئے. یہ باہر جگ کے ممالک میں جا کے بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھ کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یار انہوں نے کیسے ترقی کی, لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ہم خود ترقی کریں. ان کو لگتا ہے کہ انہی کی ترقی سے ہم اپنا فائدہ اٹھا لیں گے, بچے بچن باہر اسی پڑھا لیں گے, باقی جائے جہنم میں. ایسا ہے نہیں. اور عمران خان پوری قوم کا سوچ رہا ہے, پوری قوم کا سوچ رہا ہے, پورے پاکستان کو سوچ رہا ہے. بہرحال میں اس وقت باہر نکلا ہوا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ میرے جو بھائی ہیں ساتھ میرے, وہ چاہ رہے ہیں کہ جی میں بہت ٹائم دے دیا, کیونکہ پہلے میں نے ریکارڈنگ وہ ان کے ساتھ کی تھی, شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ. یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال ہے کہ 2 باتیں میں بھی آپ کے ساتھ کر لوں, تو وہ میں نے کر لی ہیں. تو میں یہاں سے ایمسٹرڈیم سے اجازت چاہوں گا. میرا خیال ہے 1 آدھ دن اور ہوگا تو پھر ہم لندن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.